انی جاعلک للناس اماما، آدم کو خلیفہ بنایا، وہاں ضرورت اور تھی، ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، حضرت کی اولاد میں بنی اسرائیل کے اندر 70,000 پیغمبر آئے، ان سب کے حضرت بڑے۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا خدایا میری اولاد بھی امام ہو، انور شاہ نماز پڑھا رہا ہے، خدا کا شکر ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، حق تعالیٰ نے کہا میرا یہ وعدہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ کیوں؟ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو۔ بیٹا باپ کی صفات کا اچھا لگتا ہے، امام کوشش کرے کہ اس کا بیٹا بھی امام ہو، عالم کوشش کرے کہ اس کا بیٹا بھی عالم ہو۔ اب یہ کہتے جی ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں وہ کچھ ملتا ہے جو آسمان و زمین کی نعمتوں میں بڑی نعمت ہے، ہدایت کی پونجی، ایمان کا خزانہ۔ لوگ ہدایت اور ایمان کے راستوں سے ہمیں جانتے ہیں، پیسے کیا چیز ہے، دولت کیا ہے، وہ اللہ ویسے علماء کے جوتوں میں ڈالتا ہے۔ اکثر اہل علم نے اپنے بیٹوں کو کالج اور اسکولوں میں بھیج دیا۔ اسکول و کالج جانا کوئی عیب نہیں، لیکن اپنا علم پڑھانا بہت ضروری تھا۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اب جب امام بن گیا تو امامتی کے لیے جگہ بھی چاہیے نا، کون سی مسجد ہے؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرے جب ہم نے بنایا اپنے گھر کو جائے اجتماع لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ۔ مثابتاً وامناً، مثابتاً صاب یصوبو کے معنی لوٹنا، ثواب کو ثواب اس لیے کہتے ہیں کہ عمل کا بدلہ لوٹ کے آتا ہے۔ اور ہم نے بنایا بیت اللہ کو جائے اجتماع، کائنات کے چپے چپے سے مسلمان جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل کے ساتھ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ یاد کرو جب ہم نے بنایا بیت اللہ کو جائے اجتماع لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، من دخلہ کان آمنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، بنائیے مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ حضرت عمر پیغمبر کے ہمراہ طواف کر رہے تھے، حضرت سمجھاتے تھے یہ حجر اسود ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہ مقام ابراہیم ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر پتھر پر تعمیر کعبہ کے وہ خود بخود پتھر اٹھتا تھا، کوئی کوازہ وغیرہ پرانچ باتنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے ایسا انتظام کیا۔ تو عمر نے کہا میں 2 رکعت پڑھوں، آپ نے فرمایا ما امرت بہ، مجھے تو نہیں کہا گیا۔ جب طواف مکمل ہوا تو جبریل آیا، کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بنائیے مقام ابراہیم کو جائے نماز، یعنی یہاں 2 رکعت پڑھے۔ اور سنوے یہ بالکل حجر اسود اور کعبے کے دروازے کی سیدھ میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھا کر کے ادھر لے کے رکھا، فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے جگہ کھول رہا ہوں، بیچ میں آ رہا ہے۔ واہ عمر، تیری قبر اور روح و جسد پر رحمتوں کی بارش ہو۔ دور لے گیا، وہیں پڑا ہوا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، جو چیز یہ کعبہ شریف ٹھیک ہے، کعبے کو تو غلاف کو ہاتھ لگانا، یہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس پاکستان کے لوگ پاگل قسم کے مشرق کو بھی دیتی ہے، پولیس کھڑی ہے،
پولیس کھڑی ہے. اب ادھر مصری بھی آتے ہیں اور مصری ان سے علم میں مضبوط ہے, سعودی سے اس سے مصری زیادہ مضبوط, اچھے علماء ہیں. ایک مصری آ رہا ہے, پہلے سے انگلی ایسا کیا ہوا ہے, اور سعودی پولیس کو مصری ایسا سمجھتے ہیں جیسے آپ اعدادی اور ناظرہ کے بچے کو سمجھتے ہیں, کچھ بھی نہیں سمجھتے. تو ایک مصری نے دور سے انگلی نکالی. میں منصور سے کہا ٹھہرو ٹھہرو, مصری کا شرطے سے مناظرہ آ رہا ہے. شرطے کھڑے ہیں, عرب شیخ کھڑے ہیں, آبا پہنے واللہ واللہ ہذا در واللہ لا کروانا. ایسے مصری آیا مقام ابراہیم کو ہاتھ لگانے کے لیے. اس نے کہا بر فرق عیش بر فرق ہذا شرک. یہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اللہ فرماتے مقام ابراہیم کو پکڑو, تو کہتے شرک ہے. بے وقوف. شرطہ بھاگ گئے. شیخ کی بھی ابا ادھر چلا گیا. مصری مجھے کہتے ہیں یہاں کیا کرنا چاہیے. میں نے 2 رکعت وہاں پڑھیں گے. کہا ہاتھ رکھنا کیسا ہے. میں نے کہا ہاتھ رکھنا اس لیے صحیح نہیں ہے کہ لوگوں کو موقع ملتا ہے. آپ تو حسن عقیدے والے ہیں لیکن صحیح العقیدہ غلط کرتے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ سعودی ان سے ان کی جان چھوٹے. مصریان تو بس ہر وقت مناظرے کے لیے تیار ہے. اور مصر والے آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے انت علی مذہب ابی حنیفہ, وہ آپ سے کہیں گے ابو حنیفہ سیدھا لفظوں میں. کسی اور سے مسئلہ نہیں پوچھیں گے. پاکستان, ہندوستان, افغانستان کے کوئی عالم وہ پہچانا جاتا ہے, میرے پاس آ جاتے ہیں ابو حنیفہ, تو میں کہتا ہوں الحمدللہ شیخ لی مسئلہ, بیٹھ جاتا ہے. ایک شافی حنبلی مالکی سے مصری مسئلہ نہیں پوچھے گا. ایسے ٹھوس ہے, فقہ میں پختہ ہے. اور اگر امام نے غلطی کی اور لقمہ دے دیا اور نہیں لیا تو نماز میں شروع ہے یا حمار ایش تقرأ القرآن. ان کو کوئی پرواہ نہیں, جیل جائے کہیں بھی جائے, اپنے حق گوئی ان کی مثالی. اللہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, یہ قاعدہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت دوگانہ طواف یہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. لیکن مکروہ اوقات کالفجر و بعد العصر و عند الطلوع والاستواء والغروب نہیں پڑھی جائے گی. فتح الباری کتاب العمرہ میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ یہ مذہب عمر فاروق کا ہے اور یہی ابو حنیفہ کا ہے. مقام ابراہیم کے آس پاس پڑھنا بہتر ہے, حرم شریف میں کہیں بھی پڑھنا جائے. وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ, اور ہم نے تاکید کی حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل کو أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ, کہ پاک رکھو میرا گھر, لِلطَّائِفِينَ, طواف کرنے والوں کے لیے, وَالْعَاكِفِينَ, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, اور رکع سجود, اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. سب سے بڑی عبادت کعبہ میں طواف ہے, پھر اعتکاف ہے, اور اس کے بعد نماز نفل ہے.